بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 61۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر دوسرا کام یہ انجام دیا کہ مدینہ منورہ کے تمام قبیلوں کے سربراہ لوگوں کو جمع کر کے، جس میں یہود بھی شامل تھے، ایک دستاویز اور معاہدہ تیار کیا۔ اس معاہدے میں یہ لکھوایا کہ اگر ہم پر کوئی ظلم کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا جواب دیں گے، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں کریں گے، باہر کی کسی سازش کا یہاں کوئی شکار نہیں ہوگا۔ اس طرح کی کئی دفعات آپ نے لکھوائی اور سب کو اس بات پر آمادہ کیا کہ کوئی بھی اس عہد کو نہ توڑے، جب عہد توڑا جائے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اصل میں خطرہ یہ تھا کہ مکہ معظمہ میں جو قریش کا قبیلہ ہے، جنہوں نے حبشہ تک پیچھا نہیں چھوڑا تھا، کہیں یہاں کے قبائل کو اندر کھانے بھڑکا کر مسلمانوں کے لیے مشکل نہ کھڑی کر دے، اس لیے آپ نے پہلے ہی ایک معاہدہ لکھوایا۔ اس معاہدے میں یہود کے قبائل بھی شامل ہوئے اور یہود کے 3 بڑے قبیلے، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ وہاں کے مشہور اور طاقتور تھے، جنہوں نے اپنے قلعے بنا رکھے تھے اور مدینہ منورہ کے ارد گرد تھے۔ انہوں نے معاہدہ تو کر لیا، لیکن حسد کی آگ دل ہی دل میں بھڑک گئی، اور جب اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح عطا فرمائی تو پھر ان کو اور زیادہ خطرہ ہوا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایسی حرکتیں کی اور معاہدہ توڑ دیا۔ پہلا واقعہ بنو قینقاع کا یہ پیش آیا کہ مدینہ کی ایک عرب عورت کوئی سامان خریدنے کے لیے ان کے بازار میں گئی۔ وہاں ان بے حیا لوگوں نے اس عورت کے کپڑے اتار دیے اور بجائے اس کے کہ اس کی حمایت کرتے اور اس خبیث آدمی کو سزا دیتے، سب کے سب مل کر مذاق کرنے لگے۔ تو اس عورت کے ایک مسلمان رشتہ دار کو جب اس کا پتہ لگا تو اس نے جا کر شرارت کرنے والے اس دکاندار کو قتل کر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیت ادا کرائی جائے گی، لیکن یہ جو حرکت تم نے کی ہے کہ اس عورت کو بے عزت کر دیا، یہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ بنو قینقاع نے کہا کہ تم نے ہمیں بھی قریش سمجھ رکھا ہے اور ہمیں بھی آنکھیں دکھانے لگے ہیں، اگر ہم سے لڑائی ہوئی تو ہم نمٹ لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر آج ان لوگوں کی یہ ہمت ہوئی ہے تو کل پھر کچھ اور شرارت کریں گے، اس لیے ان کا قلع کما کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو لے کر بنو قینقاع کی آبادی کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق ان کو اندر اندر چڑھا رہا تھا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ محاصرہ کیا تو وہ لوگ ٹوٹ گئے اور مجبور ہو کر کہنے لگے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ تم لوگ یہ علاقہ فوراً خالی کر کے کہیں بھی چلے جاؤ۔ چنانچہ اس طرح سے بنو قینقاع سے نجات ملی، گویا کہ ایک سازشی اڈہ ختم ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بنو نذیر کے قبیلے میں آپ ایک فیصلے کے سلسلے میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے یہ شرارت کی اور پلان بنایا کہ آپ کو ایک دیوار کے پاس بٹھا دیا اور دیوار کے اوپر ایک آدمی کو چڑھایا اور اس کے ہاتھ میں چکی کا پاٹ دیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے میں مشغول ہو جائے اور بے فکر ہو تو تم اوپر سے پتھر گرا دو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ یہ کام ہو کہ جس پر وحی نہ آتی ہو، اس پر تو یہ وار چل سکتا تھا، لیکن جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور غیب کی خبریں اس کے پاس آتی ہو تو یہ سازش کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یہاں سے فوراً تشریف لے چلے، تو آپ وہاں سے اپنے ساتھیوں کو بتائے بغیر فوراً اٹھ کر آ گئے۔ لوگ یہ سمجھے کہ شاید آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ جب دیر ہو گئی اور نہیں آئے تو پتہ چلا کہ حضرت تو سیدھے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ اب ان پر چڑھائی کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ 10 دن تک تمہیں مہلت ہے،
یا تو خود ہی چھوڑ کر چلے جاؤ، اور اگر چھوڑ کر نہیں جاتے تو پھر ہم کارروائی کریں گے۔ لیکن اسی منافق نے پھر ہوا بردی کے خبردار کہیں مت جانا اور ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہے۔ وہ جاتے جاتے پھر رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر محاصرہ کیا اور سخت محاصرہ ہوا، اور بالآخر وہ وہاں سے نکل کر جانے پر مجبور ہو گئے اور خیبر کے علاقے میں چلے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔